بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 50 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ چہارم۔ آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد شریعہ سے متعلق نظریے کا چوتھا حصہ ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا تیسرا حصہ ذکر کیا تھا، جس میں مقاصد حاجیہ اور کی تعریف اور اس کی عبادات، عادات اور معاملات میں مثالیں ذکر کی تھی۔ اس کے علاوہ مقاصد تحسینیہ کی تعریف اور عبادات، عادات اور معاملات میں اس کی مثالیں ذکر کی تھی۔ اور آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ سے متعلق امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے چوتھے حصے کا ذکر کریں گے، جس میں علم مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ کے مکملات سے متعلق بحث کریں گے۔ جیسے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شریعہ کی 3 قسمیں ذکر کی تھی، ضروریہ، حاجیہ، تحسینیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے مکملات بھی بتائے ہیں کہ بعض ایسے مقاصد بھی ہیں جو ضروری کے درجے میں نہیں ہے، لیکن وہ ضروری کے لیے بطور مکملات کے ہیں اور اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتے، یا حاجی کے لیے مکملات کے ہیں یا تحسینیہ کے لیے مکملات کے ہیں۔ تو اس طرح گویا ہمارے پاس کل 6 قسمیں بنتی ہے: مقاصد ضروریہ اور اس کے مکملات، حاجیہ اور اس کے مکملات، تحسینیہ اور اس کے مکملات۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان 3 مراتب میں سے ہر ایک کا تتمہ اور تکملہ بھی ہے۔ اگر ان تتمے اور تکملوں کو ہم اگر اس کا اعتبار نہیں کریں گے تو اس سے پھر یعنی اصل جو ہے وہ تو مکمل طور پر باطل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کے لیے وہ مکملات ہے، وہ مکمل طور پر پورا نہیں ہوتا۔ تو جو مسالے ہیں اس کے جو مکملات ہیں اور اس کے متممات کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شریعت بھی وضع کی ہے اور اس کے لیے مکملات کو بھی وضع کیا ہے۔ اور مکملات کا مقصد یہ ہے کہ اس میں احتیاط ہو، اس میں جو اصل احکام ہے اس کی حفاظت ہو، اور وہ مکمل طور پر ایسی خوبصورت انداز سے ادا ہو جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اگر اس کی مثالیں لینا چاہیں تو مثالیں بہت ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مشروع کیا تاکہ دین کی حفاظت ہو، تو دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے عمل کو مشروع کیا، اور پھر نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکملات والے چیزیں نازل کی ہے، ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے نماز مکمل طور پر ادا ہو، جیسے مثلا نماز کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، اور اسی طرح جمعے کی جو نماز ہے وہ مسجد میں ادا کرنا، اور اسی طرح جمعے کے لیے خطبہ دینا، عیدین کے لیے خطبہ دینا، تاکہ لوگوں کو دین کے امور سکھائے جائے۔ تو اصل تو نماز ہے، لیکن خطبہ، اذان اور اسی طرح بیان وغیرہ یہ سارے اس کے لیے مکملات ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوگی تو اس کے ذریعے سے جو اصل چیز ہے یہ نماز وہ اچھے طریقے سے ادا ہوگی۔ اس طرح اگر ہم قصاص کو لے لیں تو قصاص بنیادی طور پر اس لیے ہے مشروع تاکہ اس سے انسانی جان کی حفاظت ہو جائے، لیکن اب قصاص میں پھر کئی چیزوں کو شریعت نے رکھا ہے کہ اس نے جس طرح اس پر جنایت کی ہے تو بینی ہی اس جنایت میں مماثلت ضروری ہے۔ مگر مثلا اگر اس نے اس کو کہ ہاتھ کو کاٹا ہے تو اس سے کبھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر اس نے اس کو گولی سے قتل کیا تو اس کو بھی گولی سے یا تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ تو اس طرح مماثلت اس میں ضروری ہے، جس طرح کی جنایت ہے اس طرح کی سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم مثلا نکاح کو دیکھ لیں تو نکاح شریعت نے مشروع کیے تاکہ نسل اور نسب کی حفاظت ہو، لیکن پھر اس کو مکمل طور پر سر انجام دینے کے لیے، اسے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے
بہت ساری چیزوں کو شریعت نے اس کے ساتھ مکملات کے طور پر لگائے ہیں. مثلا یہ ہے کہ اس سے مقصود پاک دامنی ہونی چاہیے اور زوجیت کے حقوق ادا ہونے چاہیے، حسن معاشرت اس کے ساتھ ہو، اور اسی طرح کسب حلال کے لیے کوشش ہو، اور گھروں کے کام انجام دینے کا قیام ہو. یعنی بظاہر تو صرف نکاح نسل اور نسب کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ چیزیں بھی لازم کی ہے کہ عورت کا نفقہ بھی اس میں ہے، عورت کے لیے رہائش کا انتظام بھی ہے، اسی طرح عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر کے امور سر انجام دے، اور حقوق زوجیت بھی اس میں ہم نے رکھے ہیں، اور حسن معاشرت بھی اس میں رکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس لیے تاکہ اس نسل اور نسب کی طرف اچھے طریقے سے یہ پہنچ جائے. اسی طرح مثلا ہم زنا کو لے لیں. زنا کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی عزت کی حفاظت ہو اور نسل کی حفاظت ہو، لیکن اس کے لیے بطور تکملہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کا حکم دیا ہے. مثلا غض بصر ہے، آنکھوں کو نیچے کرنا، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا، اور اسی طرح کھلے عام بناؤ سنگار کر کے جانا نکلنا، اور اسی طرح اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی کے ساتھ آنا، اس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ زنا کی طرف پہنچانے والے ہیں. اسی طرح مثلا ہم شراب کو دیکھیں تو شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس سے عقل بگڑتی ہے. لیکن اس کے مکملات کے لیے تاکہ مکمل طور پر اس پر عمل ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ ایک قطرہ شراب پینا بھی جائز نہیں. حالانکہ ایک قطرے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن ایک قطرے کو بھی حرام قرار دیا تاکہ انسان اس کی طرف بالکل بھٹکے نہیں ہے، اس کی طرف پہنچے نہیں. اسی وجہ سے شبہات سے شریعت نے منع کیا کہ جو چیز شبہ والی ہے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان جب شبہ والی چیزوں میں پڑتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اسی طرح عقود اور معاملات میں بھی ہم دیکھ لیں وہ امور جس میں دھوکہ ہو یا جہالت ہو، جس کی وجہ سے جھگڑے کی طرف اور ایک دوسرے کے ساتھ کینہ بغض کی طرف انسان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. تو یہ سب مکملات کے طور پر ہیں. ایک شریعت کا ایک ہدف ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے بعض چیزیں ضروری ہے تو اس کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے یا جائز قرار دیا ہے. اسی طرح تحسینیات میں شریعت نے شروط طہارت کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح یہ بیان کیا ہے کہ حلال مال سے خرچ کرو، اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا ہے کہ قربانی اور عقیقہ میں انسان اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے قربانی کریں، اور اسراف اور مال کو ضائع کرنے سے بچانے کا حکم دیا ہے. تو یہ سب مکملات ہیں. آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مکملات ہے اس کے لیے بھی شریعت نے شرائط لکھے ہیں. وہ یہ ہے کہ مکملات ایسے ہونی چاہیے کہ مکملات پر عمل کرنے سے اصل کا ابطال لازم نہ ہے. اصل تو ہمارے پاس جو مقاصد شریعہ ہے وہ ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ ہے، اور اس کے جو مکملات ہے تو ایسا نہ ہو کہ مکملات پر انسان عمل کرنے کے درپے ہو اور اصل چیز نظر انداز ہو. تو لہٰذا مکملات کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے اصل کا ابطال لازم نہ آئے. جہاں ایسا ہوگا کہ مکملات اور اصل کا تعارض ہوگا تو پھر ہم مکملات کو چھوڑیں گے اور اصل کو لیں گے. تو نمبر ایک شرط یہ ہے کہ ان فی ابطال الاصل ابطال التکملہ لأن التکملہ مع ما کملتہ کصفت مع الموصوف. کیونکہ اصل کو ہم اگر باطل کریں گے تو اس میں ساتھ تکملہ بھی چلا جائے گا، جو مکملات ہے وہ بھی ساتھ ختم ہوگا. تو لہٰذا اصل بنیادی ہے اور تکملہ جو ہے یہ عارضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مصلحت فوت ہوتی ہے، مصلحت تکمیلی، تو اور ایک جگہ یعنی مصلحت تکمیلی فوت ہو رہی ہے اور ایک جگہ مصلحت اصلیہ فوت ہو رہا ہے، تو ہم مصلحت تکمیلیہ کو چھوڑ دیں گے اور مصلحت اصلیہ جو ہے وہ لے لیں گے، کیونکہ جو تکمیلیہ ہے وہ کمزور ہے اس کے بنسبت. اسی طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 دیگر قواعد اس کے لیے وضع کیے ہیں جس کے ذریعے سے مقاصد ضروریہ کی وضاحت ہو سکتی ہے. نمبر 1 انہوں نے ایک قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ
ان ضروری اصل لما سواہ من الحاجی والتکمیلی، یعنی اوپر ہم نے 3 قواعد ذکر کی ہیں، 3 مقاصد ذکر کیے، مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ. تو لکھتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ مقاصد ضروریہ ہے، جو مقاصد حاجیہ ہے اور مقاصد تکمیلیہ ہے اس کے لیے بنیاد جو ہے یہ ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پر دوسرا قاعدہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، ان اختلال الضروری یلزم منہ اختلال الباقین باطلاق اختلالا تاما. جہاں جو مقاصد ضروری ہے اس میں خلل آ رہا ہے تو اس سے لازمی طور پر باقیوں میں بھی خلل آئے گا. مثلا اس کی مثالیں کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. مثلا ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک پانی بہت صاف شفاف نظر آ رہا ہے لیکن اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ہے. تو اب اس سے اگر ہم وضو کریں گے تو بظاہر تو ہمیں نظر آئے گا کہ چہرہ بھی صاف ہو رہا ہے، پاؤں بھی صاف ہو رہے ہیں، لیکن جو ضروری چیز ہے یعنی جو نماز کے لیے کہ وضو پاک پانی سے ہو تو وہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس میں پیشاب ملا ہوا ہے. تو باقی چیزیں اس سے لازمی طور پر حاصل نہیں ہوگی، یعنی اس سے صفائی بھی حاصل نہیں ہوگی. تو لہٰذا ضروری میں خلل آنا اس سے باقی چیزوں میں بھی خلل آتی ہے. یا اس طرح مثلا فرض نماز میں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ فرض نماز میں جو فرائض ہے اس میں خلل آ رہا ہے، باقی چیزیں اگرچہ بہت خوبصورت کیوں نہ ہو تو اس پر بھی اس کا اثر ہوگا. چوتھے نمبر پر لکھتے ہیں انه قد يلزم من اختلال التحسین باطلاق اور الحاجی باطلاق اختلال الضروری بوجہ ما. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو یعنی اوپر ہم نے یہ بیان کیا کہ ضروری کی وجہ سے تو باقی 2 میں خلل آئے گا، لیکن جو باقی 2 میں خلل آنا اس سے ضروری نہیں ہے کہ جو مقاصد ضروری ہے اس میں بھی خلل آئے. کچھ خلل اس میں آ سکتا ہے لیکن مکمل طور پر وہ اٹھ نہیں سکتا. لیکن جیسے مثلا ایک بندے نے وضو تو کر لیا لیکن مسواک نہیں کیا، تو اب تحسینی میں تو خلل آ گیا ہے لیکن بنیادی چیز میں خلل نہیں آیا. البتہ بنیادی چیز جو وضو ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کہ وہ وضو مکمل نہیں ہوا ہے، باقی اس سے فرض نماز ادا کیا جا سکتا ہے. 5ویں نمبر پر ينبغي المحافظہ علی الحاجی وعلی التحسین لحفظ ضروری. اب یہ بات نہیں ہے کہ اصل مقاصد ضروریہ کا خیال رکھنا ہے، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ کا خیال نہیں رکھنا، تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم حاجی اور تحسینی کا خیال رکھیں گے تو اس سے ضروری کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جو مقصد ضروری ہے اس کا بھی پھر خیال نہیں رکھ سکیں گے. بہرحال امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ان تمام قواعد سے مقصد یہ ہے کہ انسان تمام مکملات کا بھی خیال رکھے تاکہ جو ضروری چیز ہے وہ بھی مکمل طور پر اور مضبوط طریقے سے اور محفوظ طریقے سے وجود میں آئے. چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا نماز ہے، نماز سے پہلے اگر انسان طہارت کرے تو وہ ایک وقار کے ساتھ اس کو شروع کرے گا. پھر جب قبلے کی طرف منہ کرے گا تو اس کو کی توجہ بھی ہو جائے گی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور پھر جب تعبد کی نیت کبھی کرے کہ یہ اپنی نیت کو بھی پرکھے تو اس میں خضوع اور سکون بھی آ جائے گا. پھر جب وہ اس میں خوبصورت طریقے سے داخل ہو جائے گا کہ اس میں سورت کا اضافہ بھی کرے گا تاکہ جو القرآن کا فرض ہے اس کی خدمت ہو جائے. اب اس نے جب کلام رب کو کیونکہ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب اس نے تکبیر کی، تسبیح کی اور تشہد کیا تو یہ تمام کے تمام دل کے لیے تنبیہ بھی ہے اور اس میں دل کو جگانا بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات کے علاوہ تمام چیزوں سے وہ غافل ہو جائے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات میں لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہے. تو اس طرح آخر تک اگر اس سے پہلے پھر نفل نماز بھی پڑھے اس نماز سے پہلے تو یہ پھر نماز کے لیے اور زیادہ بتدریج کمال والی ہوگی اور زیادہ اس میں حاضر دماغی ہوگی اور توجہ اس میں زیادہ ہوگا. اور اگر پھر اس فرض کے بعد بھی نوافل ادا کرے تو اس میں جو فرض نماز ہے اس میں اور زیادہ خشوع خضوع آئے گی. لہٰذا یہ مکملات کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ سارے مکملات وہ ضروری کے لیے خدمت کے طور پر ہے، اس کو قوت پہنچانے والے ہیں. اب اگر کوئی شخص ان چیزوں سے خالی ہوگا یا ان میں سے اکثر سے خالی ہو جائے گا تو پھر وہ ضروری میں بھی خلل انداز ہوگا. یہ صرف نماز کی مثال تھی، اس کے علاوہ جو باقی جتنی بھی چیزیں اس کو ہم اس پر متفرق کر سکتے ہیں. بہرحال
ہمارے پاس اوپر جتنی بھی قسمیں گزر چکی ہے اس میں کل 6 قسم بنتی ہے، ایک ضروری اور ایک مکمل للضروری، ایک حاجی اور ایک مکمل للحاجی، ایک تحسینی اور ایک مکمل للتحسینی۔ آگے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ میں اگر تعارض ہو جائے تو اس صورت میں کیا کریں گے، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 50، اس میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شرعیہ کو کے چوتھے حصے کا ذکر کیا، جس میں ہم نے مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ کے مکملات کو ذکر کیا، اس کی مثالیں ذکر کی، پھر مکملات کے لیے شرائط کیا کیا ہے یہ ہم نے ذکر کیے، مقاصد ضروریہ کے لیے قواعد کیا ہے یہ ہم نے ذکر کیا، اور مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ میں تعارض کا حکم، یعنی اگر اس میں تعارض ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں بیان کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شرعیہ کا 5واں حصہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔